طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں کئی اہم نیوز پر بات ہوگی۔ بھارت میں بی جے پی کی مہاراشٹرا میں جیت کے بعد بھارت کی سیاست کو کس طرف جاتے دیکھتے ہیں؟ یو پی میں مسجد کے باہر ہلاکتوں کو دنیا کا میڈیا کیسے پیش کرے گا؟ پاکستان میں پی ٹی آئی کا دھرنا پاکستان کی سیاست کو کس طرف لے کے جائے گا؟ جرمنی کی فارمر چانسلر اینگلا مرکل روس کے ساتھ شراکت داری پر کیوں زور دے رہی ہیں؟ کیا ٹرمپ اپنی ٹیم کو انسٹال کر سکیں گے؟ مونٹریال میں پرو حماس حملوں کے بعد کینیڈا کس سمت کو جاتا نظر آتا ہے؟ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت کی سیاست سے۔ بھارت میں بی جے پی کی مہاراشٹرا میں جیت کے بعد بھارت کی سیاست کو آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کی سیاست بہت ڈائنامک سمت کو جا رہی ہے اور دنیا کے لیڈرز یا پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیاں بھارت کو ایک طرح سے حسد کی نگاہ سے بھی دیکھ رہی ہیں، رشک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں جب کہ سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، کوئی بھی سرکار 5-10 سال بھی ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انکمبنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ مگر بھارت میں بی جے پی دو جو ٹرم سے ان کی سرکار کامیاب طریقے سے چلی، اب تیسری ٹرم میں وہ داخل ہو چکی ہے۔ تیسری ٹرم میں جب وہ ری الیکٹ ہوئے تھے، پرائم منسٹر مودی بھی اور بی جے پی کی پارٹی بھی، ان کی سیٹیں پہلی دونوں ٹرم سے ذرا کم آئی تھیں، اس میں بھی کئی فیکٹر تھے، مگر دنیا حیران تھی کہ بھئی 2 ٹرم یعنی 10 سال یہ خیر خیریت سے گزار گئے، اس کے بعد بھی ان کی 400 سے پار کی مانگ تھی، لیکن وہ خیر 400 پار تو نہ ہوئی، بلکہ میجورٹی سے بھی تھوڑی کم آئی، مگر این ڈی اے کی سیٹیں کل ملا کے وہ آسانی سے ان کی سرکار بن گئی۔ جب یہ آسانی سے ان کی سرکار بنی تو اس کے بعد اوپر تلے ایسے الیکشن سٹیٹس میں ہوئے جس سے بی جے پی کے حوالے سے جو خیال تھا بھارت کی اپوزیشن کی پارٹیوں کا، یا جو بھارت کے باہر دنیا خاص طور پر پرائم منسٹر مودی کے خلاف ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چلیے اب کچھ سیٹیں ان کی کم آئی ہیں فیڈرل الیکشن کے بعد، تو ہو سکتا ہے اسٹیٹس کے جو الیکشنز ہیں ان میں بھی ان کو کچھ سیٹیں کم ملیں۔ ایون ہریانہ میں الیکشن ان کے ہارنے کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی تھی، وہاں سے یہ جیت گئے۔ اب یہ مہاراشٹرا کے کانٹیکس میں بھی کہا جا رہا تھا ان کی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی کہ جی یہ الیکشن جو ہے مہاراشٹرا کا آسانی سے جیت نہیں پائیں گے، یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ انفیکٹ این ڈی اے ہار جائے گی، لیکن الٹا ہوا کہ این ڈی اے تو خیر وہاں پہ جسے کہتے ہیں لینڈ سلائڈ وکٹری ان کی ہوئی، بی جے پی کی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ بھی غالباً 133 کے قریب آئی ہیں مہاراشٹرا کی اسمبلی میں۔ تو دیکھیے مہاراشٹرا بہت امپورٹنٹ اسمبلی ہے، اس لیے کہ مہاراشٹرا اور خاص طور پر اس کا جو کیپٹل ہے ممبئی، وہ بھارت کا کیپٹل فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ صرف اور صرف مہاراشٹرا کا کیپٹل نہیں ہے، وہ بھارت کا فائنینشیل ہب ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز اور بھارت کے ٹاپ کے بلینئرز وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں سے جیتنا مہاراشٹرا سے بی جے پی کا، این ڈی اے کا، وہ اب بھارت کی سیاست کو ایک طرح سے یہ رخ دے رہا ہے کہ بھئی اگلے 5 برسوں بعد بھی بی جے پی اور بی جے پی کے جو الائنس والے جو اتحاد ہیں وہی آگے بھی لیڈ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس اسٹیٹ الیکشنز کے جو اسپیل تھا اس میں جھارکھنڈ کا بھی الیکشن ہوا، جھارکھنڈ میں ہار گئی بی جے پی، اور وہ بھی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، ان کی بھی 81 سیٹس تھیں، اس میں جو ان کے مخالف تھا الائنس وہ جیتا، بڑی اچھی میجورٹی کے ساتھ جیتا، مگر مہاراشٹرا بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ مہاراشٹرا سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، جھارکھنڈ سے بھی پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ بی جے پی ہارے گی، چلیے وہاں تو ہار گئی، مگر مہاراشٹرا میں
ان کا اگر یہ ہارتے این ڈی اے والے بی جے پی والے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا، مگر مہاراشٹرا سے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جیتے، تو اس وجہ سے جو جھارکھنڈ میں ہار ہوئی ہے وہ اب کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ کمپنسیشن بھی میں نہیں کہوں گا کہ وہ ریلیٹیولی بہرحال چھوٹی اسٹیٹ ہے مہاراشٹرا کی نسبت۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن تو یہی کہے گی کہ جی چلے 1-1 ہو گیا، ہم 1 میں جیتے آپ 1 میں ہارے، لیکن یہ 1-1 نہیں ہے۔ مہاراشٹرا بہت بڑی اسٹیٹ ہے اور فائنینشیل ہب ہے، اور بھی مہاراشٹرا کے بہت بڑے اسپیکٹس ہیں، ایک طرح سے سینٹر میں ہی پڑتی ہے ریاست بھارت کے، تو وہ مطلب جیت گئے۔ تو اس سے اب دنیا کی جو ایمبیسیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو یہ میسج کیا کہ بھئی بھارت کی جو سیاست ہے وہ بی جے پی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بی جے پی کہیں سے کبھی کسی ریاست سے یا سینٹر میں کہیں ان کی پوزیشن ہلکی بھی ہوتی ہے تو پھر دوسرے الیکشن میں وہ باؤنس بیک کرتے ہیں، اور اتنا باؤنس بیک کرتے ہیں کہ اب لگتا نہیں کہ بی جے پی اگلے 5 سال تو بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹس میں وہ راج کر ہی رہی ہے، سینٹر میں بھی راج کر رہی ہے، اس سے اگلے 5 سال بھی اب بھارت کی الیکشن یا بھارت کی پالیٹکس میں ایسا ہی دکھتا ہے کہ بی جے پی چھائی رہے گی۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے جرمنی میں الیکشن ہوئے تو جرمنی کی جو سوشلسٹ پارٹی سینٹر میں ہے ان کے خلاف جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں وہ جیتی ہیں، فرانس میں رائٹ ونگ کی پارٹیاں جیتی ہیں، یو کے میں کنزرویٹو پارٹی یعنی رائٹ ونگ کی پارٹی اقتدار میں رہی اوور اے ڈیکیڈ، لیکن وہ ہار گئے۔ تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں خوفناک طریقے سے۔ یو ایس اے میں دیکھ لیجئے بائیڈن ہارڈلی ان کے لیے 4 سال گزارنا مشکل ہو گئے تھے اور ٹرمپ جیت گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ اتھل پتھل پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن بھارت میں اتھل پتھل نہیں ہو رہی۔ بھارت میں بی جے پی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو جو بھارت کی اپوزیشن کے لوگ ہیں یا یہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ دیکھیے بھارت میں دھاندلی ہو رہی ہے، بڑی اسٹوپڈ باتیں وہ کرتے ہیں، انبلیویبل باتیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہے۔ پرائم منسٹر مودی نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا مہاراشٹرا کے جیتنے کے بعد، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نبض کو نہیں جان پا رہے اپوزیشن والے، اور حالانکہ اگر میں مطلب پرائم منسٹر مودی کی جگہ پہ ہوتا تو میں شاید تھوڑی سی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا، میں اپوزیشن کو بتاتا ہی نہ کہ ان کی کیا کمزوری ہے، مگر پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپوزیشن کو بتا بھی دیا کہ بھئی تمہاری کیا کمزوری ہے، تم لوگوں کے جو پولیٹیکل سینٹیمنٹس ہیں ان کی نبض کو ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اتنی بڑی کمزوری خود پرائم منسٹر مودی نے ان کو بتا دی، لیکن وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ جب جیتے ہیں جھارکھنڈ سے تو تب وہ الیکشن میں کوئی فراڈ نہیں تھا، مگر جہاں سے ہارے ہیں تو وہ الیکشن میں فراڈ ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال بھارت کی الیکشن بہت ڈائنامک ہے، وہاں کا پالیٹکس بہت ڈائنامک ہے، اس کی سمت بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ چلیے اب یو پی کی طرف آتے ہیں۔ یو پی میں مسجد کے باہر ہلاکتوں کو دنیا کا میڈیا کیسے پیش کرے گا؟ جی، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ریسنٹلی ہوا، اور اس طرح کے واقعات کبھی نہ کبھی بھارت میں یا ایون پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں سیڈلی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ سنبھل، میں اگر ٹھیک سے پروننشیٹ کر رہا ہوں، کوئی چھوٹا سا شہر ہے یو پی میں، اس کی جامعہ مسجد کے حوالے سے کوئی وہاں کی مقامی کورٹ کا کہنا تھا کہ بھئی اس کا سروے کیا جائے، کیونکہ اس مسجد کے حوالے سے یہ ایلیگیشن تھا کہ وہاں پہ پہلے مندر ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے بھارت میں بہت سارے مندر توڑے گئے اسلامک انویژن کے دوران، اور بہت ساری جگہوں پہ مسجدیں بنی ہیں، مطلب بابری مسجد اس کی ایک مثال تھا، اور پھر الٹیمیٹلی سچ سامنے آ گیا، سروے ہوئے، رپورٹیں سامنے آئیں، اور وہ لارڈ رام کی جنم بھومی تھی تو اس پہ اب رام مندر بن گیا۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ اب بھارت کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی جگہوں پہ یہ مسئلے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ریلیٹیولی، تو وہاں پہ یہ ایک مسجد کا معاملہ تھا۔ تو اس مسجد کے سروے کے لیے جب ٹیم گئی اور اس پہ پتھر پھینکے گئے اور پولیس ان کی پروٹیکشن کے لیے گئی تھی،
ان پہ پتھر پھینکے گئے. اب ظاہر ہے پتھر پھینکنے والے, احتجاج کرنے والے, یہی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ لوکل لوگ ہیں. پھر وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی. اب کہا جاتا ہے جی کہ اس فائرنگ کے نتیجہ میں جو غالباً 4 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں, اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو مارا, مگر پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں مارا, وہ کہتے ہیں کہ کہیں اور سے فائرنگ ہوئی ہے. اچھا, یہ اس طرح کے واقعات بھارت میں کوئی نئی بات نہیں, یہ صرف پرائم منسٹر مودی کے زمانے میں ہی اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوتے, اس سے پہلے بھی بہت ہوتے رہے. حالانکہ پرائم منسٹر مودی کے 10 سالہ دور حکومت میں اب ان کے ایک اور ٹینیور چل رہا ہے, تو اس طرح کے واقعات ریلیٹیولی بہت کم ہوئے ہیں. تو بھارت دیکھیے بہت ایک ایموشنل ملک ہے جہاں تک ریلیجیس سینٹیمنٹ کا مسئلہ ہے, تو اس میں انفارچونیٹلی یہ جو واقعات ہیں یہ کبھی نہ کبھی ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اب آپ کا بنیادی سوال یہ کہ اب انٹرنیشنل میڈیا کیسے اس کو پورٹریٹ کرے گا. اب انٹرنیشنل میڈیا تو آلریڈی یہی پورٹریٹ کر رہا ہے جی کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ مسلمان دشمن ہیں. حالانکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی کے 10 سالہ دور حکومت میں یہ جو کمیونل ایشوز ہیں یہ بہت کم ہوئے ہیں. اگر آپ اس سے پہلے کی کانگریس کی سرکاروں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں. ایون جو بابری مسجد والا بھی جو واقعہ تھا وہ بھی کانگریس کی سرکار تھی, لیکن چونکہ کمیونل ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا کو موقع چاہیے, وہ ویسے ہی ہندوازم سے یا ہندوتوا فورسز کے خلاف ہیں, چونکہ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ لیفٹ کے اور اسلامسٹوں کے اور ایکسٹریمسٹوں کے ہاتھ میں ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے تھے نا وہ ایکسٹریمسٹ سمجھے جاتے تھے. اب لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ لیفٹ کے نہیں ہیں انفیکٹ, مگر وہ اب ایکسٹریمسٹ ہیں, چونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے بھارت کو نشانہ بنانے کے لیے. اب دیکھیں نا اسی طرح آپ دیکھ لیجیے, میں چھوٹی سی بات مطلب تھوڑی سی مختلف کروں گا, اس موضوع سے ہلکا سا ہٹ جاؤں گا مگر اسی موضوع کے ساتھ جوڑوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتے ہیں. ٹرمپ کو رائٹ کا آدمی سمجھا جاتا ہے اور وہ ہیں بھی, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لوگوں نے ایک طرح سے لینڈ سلائڈ وکٹری دی ہے. تمام سوئنگ اسٹیٹ سے وہ جیتے ہیں, پاپولر ووٹ ان کو زیادہ ملا ہے, سب کچھ ہوا ہے, اور میڈیا ان کے خلاف ہے, پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا. یہی حال پرائم منسٹر نریندر مودی کا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے خلاف پورے کا پورا انٹرنیشنل میڈیا ہے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں سوچتا کہ جس طرح ٹرمپ کے ساتھ امریکن عوام کی اکثریت ہے, اسی طرح بھارت میں انڈین عوام کی اکثریت پرائم منسٹر مودی کے حق میں ہے. آپ بھلے سے جتنا مرضی پروپیگنڈا پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف کر لیں, کیونکہ آپ تو تیار بیٹھے ہیں, میں انٹرنیشنل میڈیا سے کہہ رہا ہوں, اور ان کے جو حامی ہیں یا پرائم منسٹر مودی کے جو مخالفین ہیں, جتنا مرضی وہ پروپیگنڈا کر لیں, پرائم منسٹر مودی کی جو حمایت ہے وہ کم نہیں ہوگی. ابھی ہم نے مہاراشٹرا کے الیکشن کی بات دیکھی, اس لیے کہ پرائم منسٹر مودی ڈیلیور کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں آج کل کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کا 5 سال نکالنا مشکل ہوتا ہے. پرائم منسٹر مودی اب 15ویں سال کے وہ جو ہیں وہ چلے ہوئے ہیں راستے پہ, اور آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ مطلب بی جے پی شاید آگے بھی, بلکہ یقینی طور پر ان 5 سالوں کے بعد بھی کئی اسٹیٹ سے جیتے گی, اور ہو سکتا ہے سینٹر میں پھر جیت جائے, بھلے سے پرائم منسٹر مودی الیکشن یا پالیٹکس سے سائڈ پہ بھی ہو جائے. تو یہ معاملہ ہے کہ اب اگر جب میڈیا انٹرنیشنل ہو یا بھارت کا جو اگینسٹ اینٹی مودی میڈیا ہے وہ جتنا چاہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر لے, اور مسجدوں کے باہر ہونے والی ان ہلاکتوں کو بغیر کسی کانٹیکس کے پیش کرے, پرائم منسٹر مودی کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوگی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی ہو یا یوگی سرکار ہو, وہ ایسا نہیں چاہتے, وہ کمیونل یہ کھیل نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے, مگر انفارچونیٹلی ایک بہت ہی والیٹائل سماج ہے, اب تو پوری دنیا والیٹائل ہے فرینکلی. تو اس سماج میں جہاں پہ ریلیجیس سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے, تو اس میں تھوڑی سی بھی غلطی کسی گروپ سے یا کسی 2-3 گروپ کی 2-4 غلطیوں کی وجہ سے
اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں جس پہ ہمیں جب اطلاعات ملتی ہیں، ہم بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کا حصہ ہیں، تو ہم بھی دکھی ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے۔ چلیے اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کا ایک اور دھرنا، تو پھر یہ دھرنا پاکستان کی سیاست کو کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیے، یہ دھرنا بھی پاکستان کی سیاست کو اسی طرف لے کر جائے گا جس طرف پاکستان آلریڈی بڑھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈویژن ہے یہ کوئی نئی ڈویژن تو ہے نہیں۔ پاکستان میں اس طرح کی جو پولرائزیشن ہے وہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ عمران خان کے دھرنے میرا خیال ہے 2011، 12، 13، 14 کے مشہور دھرنے ہیں، تب سے وہ چلی آ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک بار 2018 میں پرائم منسٹر بھی بن گئے تھے۔ اب 2018 میں پرائم منسٹر بنے تو اس کے کوئی غالباً کوئی 3.5 پونے 4 سال کچھ اس طرح کا ٹائم ہے جو یہ گزار سکے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں انہی حرکتوں کا جواب ان کو ملا، یعنی جس آرمی کے گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ آئے تھے اسی آرمی نے ان کو اپنے گھوڑے سے نیچے اتار پھینکا۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے گھوڑے پہ واپس بٹھائیں۔ اچھا، یہ ایک ریالٹی ہے کہ عمران خان 2018 سے پہلے پاپولر نہیں تھے، 2018 کے بعد بھی پاپولر نہیں تھے، ایون اپنی پوری پرائم منسٹرشپ کے دوران بھی پاپولر نہیں ہو سکے۔ جب ان کو ہٹایا گیا تب سے یہ پاپولر ہونا شروع ہوئے، اور ہٹائے جانے کے بعد ان پاپولر ہوگی دوسری پولیٹیکل پارٹیاں، اور عمران خان اب واقعی یہ ریالٹی ہے کہ بہت پاپولر ہے۔ اب یہ جو دھرنا تھا اس کے بارے میں پاکستانی کامنٹیٹرز یہی بتا رہے تھے، اور میری بھی یہی ایک طرح سے گیس تھا میرا بھی یہ، کہ شاید یہ جو انہوں نے ڈیورنگ دا پاسٹ 1.5 ایئر جتنے بھی دھرنے یا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے، تو شاید یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ دھرنا بھی ابھی تک کوئی بہت کامیاب تو نہیں ہے، اب تک کی جو ہے یہ دھرنا تو ابھی تک نہیں بن سکا، اگرچہ ابھی تو وہ قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، دھرنے کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ڈی چوک، اسلام آباد کے ڈی چوک پہ پہنچے، تو مگر اب تک ان کی جو ریلی ہے یا ان کی جو پیش قدمی ہے وہ ریلیٹیولی کامیاب دکھ رہی ہے۔ دیکھیے، جب آپ پورا سسٹم بلاک کرتے ہیں یا آپ کے لیے گورنمنٹ کی مشینری اس طرح حرکت میں آ جائے جس طرح کہ آ گئی ہے، تو باقی سوالات تو ایک طرف، لیکن وہ اپنے بہت اہم وہ جسے کہتے ہیں کہ باٹم لائن کو ٹچ کر چکے ہیں، کہ پورا نظام جو ہے وہ الرٹ ہے اس وقت۔ ہاں، پورا نظام الرٹ ہے۔ اب اس دھرنے کے چکر میں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دھرنا تو تب ہوگا جب یہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈی چوک پہ، اور ڈی چوک پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق یہ ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد داخل بھی ہو گئے ہیں۔ ایون یہاں پہ آپ جیسا کہ فوٹیج دیکھ رہی ہیں، یہاں مساگا میں یہ ان کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی حمایت میں۔ ہمارے ساتھی داؤد جان نے یہ رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، تو اس میں زیادہ تر آپ کو جو پاکستان میں نظر آئے گا معاملہ، اس میں پاکستان کا جو صوبہ پشتونوں کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، KPK جس کو بولا جاتا ہے، KPK کے لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ KPK کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور، وہ PTI کی حکومت ہے وہاں پہ، اور عمران خان کو ان پہ دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی پروٹیسٹ کرو۔ وہ بیچارے جو خبریں آتی ہیں پاکستان سے وہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے دل سے، اس لیے کہ ان کی تو اپنی سرکار ہے اور وہ تو سینٹر کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن اپنی جگہ پہ، اور پھر پاکستان میں ملٹری کا راج ہے، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی۔ کوئی بھی چیف منسٹر افورڈ نہیں کرتا ملٹری کے ساتھ بہت زیادہ ہیڈز آن ہونے کے لیے، تو وہ پھر جو وہاں سے خبریں آتی ہیں پاکستان میں، علی امین گنڈاپور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، عمران خان اب بہت پاپولر ہو چکے ہیں، جب وہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں تو مجھے پھر مارچ لے کے جانا پڑتا ہے۔ جب وہ مارچ لے کے جاتے ہیں تو خود غائب ہو جاتے ہیں، خود وہ کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اریسٹ کر لیا تھا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ والا جو مارچ ہے یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور یہ دھرنے میں بدلتا ہے، کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کی اپنی پلاننگ ہو، علی امین گنڈاپور کی اپنی نورہ کشتی ہو، مگر سم ٹائم انسیڈنسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔
کوئی کیجولیٹیز ہو جائیں. ابھی تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق ایک پولیس آفیسر اپنی جان کھو بیٹھا ہے. لیکن سوری میں اس پہ انٹرپٹ کروں گی, اس پہ بہت سا میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہے کہ یہ دراصل انٹرنیشنل موومنٹ کے طور کے اوپر تحریک انصاف کا جو اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاپولر ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیلڈ ہے. پھر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ دراصل خیبر پختونخوا ورسز گورنمنٹ پرابلم ہے, یہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے اور مزید پاپولر ہو رہی ہے. اب ان کے پیچھے ریشنل کیا ہے اس کو چھوڑیے, چاہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو نہ ہو, اب جو ان کو چاہتے ہیں. ایک ہی لاجک جو مجھے لاجیکل لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ ان پاپولر ہے اور اس لیے عمران خان کی سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر وہ جیل میں بھی ہے, جب آپ جیل میں ہوں گے تو نیچرلی آپ کی سپورٹ بڑھے گی. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا. مگر آرمی کا کریک ڈاؤن جب پاکستان میں 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, مشہور 9 مئی پاکستان کی, تو اس کے بعد عمران خان کے سپورٹر گھبرا گئے, ڈر گئے. آف کورس بندوق تو ہر چیز کو چپ کرا دیتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ اب لوگوں کی پھر ہمت جاگ رہی ہے. ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں ایک صوبے میں ہے اور وہیں سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. یہاں پہ جو کینیڈا میں, امریکہ میں, یو کے میں ان کے حق میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کہ اس میں پنجابی بھی ہوتے ہیں, مہاجر بھی ہوتے ہیں, سارے ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں. مگر پاکستان میں یہ جو سپورٹ ہے وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے. تو اب پاکستان کی سیاست اس دھرنے کی وجہ سے کس طرف جائے گی؟ آف کورس انسٹیبلٹی کا اشارہ ہے. تو وہ انسٹیبلٹی پاکستان کی پالیٹکس میں پہلے ہی ہے, ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو اب مزید انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. آتے ہیں جرمنی کی طرف. جرمنی کی فارمر چانسلر اینگلا مرکل روس کے ساتھ شراکت داری پر کیوں زور دے رہی ہیں؟ بڑا یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے. بی بی سی پہ ان کا ایک انٹرویو غالباً آج ہی یعنی 25 نومبر 2024 کو پبلش ہوا ہے اور یہ فارمر چانسلر رہ چکی ہیں اور لیفٹ لینڈ ہیں. اور ان کا یہ کہنا کہ روس کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہونے چاہیے اور یہ یوکرین کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ جب میں چانسلر تھی تو تب بھی یہ جنگ ہو سکتی تھی لیکن میں نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی, انہوں نے کہا کہ میں نے بلاک کیا تھا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہ بنے. میں نے انگیج کیے رکھا روس کو اپنے ساتھ. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جرمنی کا فائدہ تھا جو جرمنی نے گیس پائپس بھی روس کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی, جو ہم تیل بھی لیتے تھے, اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوتی تھی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. دیکھیے یہ رائٹ ونگ کی نہیں ہے, لیفٹ لین پالیٹیشین ہے. ان کے زمانے میں جرمنی کے اندر بے تحاشا پولیٹیکل ریفیوجیز آئے, اسائلم سیکرز آئے, جس پہ ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی جو جرمنی کے چانسلر ہیں وہ بھی لیفٹ لیڈ ہیں, وہ بھی کافی ان پاپولر ہیں. مگر یہ اپنے جب ان کا اقتدار تھا یہ ایک دہائی سے زیادہ چانسلر ہیں, یہ بڑی پاپولر رہی ہیں. اب یہ لیفٹ لینڈ بھی ہیں, اپنے وقت کی پاپولر بھی ہیں اور آج یہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا ایک ریئر انٹرویو ہے. تو اس انٹرویو سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں یا دنیا کے جو بھی اور لوگ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی کوئی تو نہیں بنتی. اب دیکھیں یوکرین کی جو آفیشیل رپورٹ ہے, یوکرین کے اپنے 31,000 جو ان کی آفیشیل رپورٹ ہے سولجرز مارے جا چکے ہیں. بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اور جب کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آفیشیل ان کی رپورٹ ہے, ان آفیشیلی وہ شاید 50,000 سے 1,00,000 بتایا جاتا ہے اور کئی لاکھ لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تو کیا اس کا فائدہ جو زیلنسکی انفیکٹ بائیڈن کی امپوز کیے ہوئے وار کا پپٹ بنے ہیں؟ میں یہ دکھ سے کہوں گا. اگر میں یہ بات کہوں تو میں ایک عام جرنلسٹ ہوں تو میری اس بات کو حکومتیں شاید پسند نہ کریں یا لفٹ بھی نہ کرائیں.
مگر جب جرمنی کی فارمر چانسلر یہ بات کہتی ہیں تو پھر یہ بات مانی رکھتی اور مانی بھی رکھتی ہے، اور پھر وہ کوئی رائٹ ونگ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب لیفٹ لینڈ ہے، اپنے وقت کی پاپولر لیڈر تھی، تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہی ہیں نا. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں. اب ٹرمپ تو رائٹ ونگ کے پالیٹیشین ہے، یہ لیفٹ لینڈ کی. دراصل لوگ وار نہیں چاہتے، دنیا وار نہیں چاہتی، وار کے بہت کریٹیکل سرکمسٹانسز ہیں. دیکھیے وار وہ چاہتے ہیں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، نمبر 1. نمبر 2، مجھے ہمیشہ سے فیل ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اور بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ بائیڈن کی اپنی پرسنل وار تھی، وہ پسند نہیں کرتے تھے، روس کو بہت ناپسند کرتے تھے اور وہ شے دے رہے تھے یوکرین کو. اچھا یہ ویسٹ کا، خاص طور پر امریکہ کا یہ ایک پرانا مسئلہ تھا، مگر امریکہ اور زیلنسکی دونوں رسپانسیبل ہیں. زیلنسکی سے زیادہ امریکہ رسپانسیبل ہے. دیکھیے روسی بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں، فوجی ان کے، اور پھر جو بیچارے یوکرینین ہیں جو فوجی ہیں وہ تو غریب مارے ہی جا چکے ہیں. جو مطلب ملینز یوکرینین ڈسپلیس ہوئے ہیں. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اس کا ایفیکٹ پورے یورپ میں تو نظر آتا ہی آتا ہے، یوکرینین ریفیوجی کا اور ان کی بے بسی کا. پوری دنیا کی اناج پہ، پوری دنیا کی جو سچویشن ہے اس پہ یہ برا اثر پڑ رہا ہے. مطلب ہم یہ کینیڈا کے باسی ہوں، ہم بھی پیسہ دے رہے ہیں، سب یہ سب پیسہ جو ہے نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو جا رہا ہے. یوکرین تباہ ہو گیا. اب دیکھیے ڈون باس جو ان کا ایسٹرن علاقہ ہے وہ تباہ ہو گیا. اب یہ بات چل رہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ آفس میں آتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی چلے یہ ڈون باس تباہ ہو گیا تو آپ اپنے پاس رکھ لیں. روس کو کہیں گے. وہ ڈون باس اتنا تباہ ہوا ہے کہ وہ یوکرین واپس بھی لے لے تو اس کا کیا کرے گا؟ اس کو بلٹ ہی نہیں کر سکتا. روس کے پاس ایسے کئی قصبے ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جو ان کی اپنی اکنامک سچویشن کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، وہ ابینڈنڈ ہیں. وہاں کوئی مطلب وہ بڑے بڑے پیلسز جو کبھی ہوا کرتے تھے وہ ایسے روس کے پاس آلریڈی ان کا حصہ ہے جو کوئی $10 کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہے. پیلس جو ابینڈنڈ ہو چکے ہوئے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گاؤں کے گاؤں پڑے ہوئے ہیں. $10 میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. وہاں زندگی آباد کرنا ہی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پاگل پن ہے نا، جو اس کا ذمہ دار مینلی بائیڈن، اس کی ایڈمنسٹریشن، ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی، اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو لاکھوں ڈیتھس چاہے روسیوں کی ہوں چاہے یوکرینینز کی ہوں کا رسپانسیبل ہے. یہ جنگ واقعی روکی جا سکتی تھی، جیسا کہ فارمر چانسلر کہہ رہی ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی یہ جنگ ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، چونکہ جرمنی بڑا دیش ہے یورپ کا، 3-4 جو بڑے دیش ہیں یورپ کے وہ ان میں سے ایک ہے. وہ کہتی ہے فرانس نے بھی ان کے ساتھ ہاں میں ملائی تھی تب. تو اب یہ ایک ریالٹی سامنے آ رہی ہے تو شرم کرنی چاہیے جو اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں. چلیے پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی دیا کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 جنوری 2025 کو آفس سنبھالنے کے بعد کیا ٹرمپ اپنی ٹیم کو انسٹال کر سکیں گے اگر معاملات اسی طرح ہیں تو؟ دیکھیے وہ اپنی جگہ پہ انٹرسٹنگ اور مشکل کام ہے. ٹرمپ نے اپنی ٹیم بتا دی ہے. ان کی ٹیم میں وہ میٹ گیٹس تھے ایک صاحب جن کو انہوں نے اٹارنی جنرل بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ تو آلریڈی وڈرا کر چکے ہیں. اب دو نام بڑے امپورٹنٹ ہیں جو امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو اور ڈیپ اسٹیٹ کو پسند نہیں ہے، جو ٹرمپ نے رکھے ہوئے ہیں. ایک نام تو تلسی گبارڈ کا ہے جو جنگوں کے خلاف ہیں اور وہ جنگوں کے خلاف ان کے بیانات آتے رہے، اور وہ ہوں گی اگر وہ سینٹ نے ان کو اپروو کر دیا، وہ ہوں گی ڈائریکٹر انٹیلیجنس امریکہ کی انٹیلیجنس،
یعنی CIA سے لے کے تمام بڑے بڑے ادارے. اب وہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بڑا مشکل مجھے نظر آتا ہے. اسی طرح ایک وہ جرنلسٹ ہیں فاکس کے, وہ ویسے ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تلسی گباٹ کا تو خیر ایکسپیرینس ہے, فوج میں بھی رہی ہیں, کام کیا. ویسے تو جن کا نام میں اب لینے لگا ہوں, فاکس کے جو کمنٹیٹر ہیں پیٹ ان کا نام ہے, وہ بھی فوج میں سرو کیا, مگر ینگ چیپ ہے, اور فوج میں بھی سرو کیا اور فاکس میں بھی کام کیا. تو وہ غالباً ڈیفینس سیکرٹری کے طور پر, یعنی ڈیفینس منسٹر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, بہت بڑا عہدہ ہے اس کے لیے. تو ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہے گی کہ یہ دونوں لوگ جو اتنے اینٹی وار ہیں تو ان کے خلاف وہ کوئی نہ لائیں, اسکینڈل نہ لائیں. اور وہ اسکینڈل ڈیپ اسٹیٹ نے اپنی مرضی کے میڈیا سے لانا شروع کر دیے. جیسے یہ تھے نا مسٹر میٹ گیس, ان کے خلاف فوری اسکینڈل آئے تو انہوں نے خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں اس میں آؤں گا. پھر انہوں نے ایک لیڈی فلوریڈا میں ٹرمپ نے ان کی جگہ پہ نامینیٹ کی ہے. تو اب جو سینٹ ہے اس سینٹ میں ٹرمپ کی میجورٹی ہے, 53 سینیٹرز ان کے ہیں, مگر وہ سینٹ جو ان کے بھی سینیٹرز ہیں اس میں بھی 3-4 ایسے ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ مکمل ایگری نہیں کرتے. اگر ان کے ووٹ ان کو نہ پڑے تو یہ اپنی ٹیم مکمل طور پر انسٹال نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اتنا پریشر میڈیا کے ذریعے ڈیپ اسٹیٹ وہاں کی کریٹ کر دیتی ہے. جیسے یہ میٹ گیز کے خلاف ایک دم سے اتنا پریشر ہوا وہاں پہ کریٹ کہ وہ سینٹ میں بات تو بعد میں جانی تھی, وہ تو 20 جنوری کے آس پاس جائے گی. وہ انہوں نے پہلے ہی وہ مجبور ہو گئے جی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میں اس سے نکل رہا ہوں باہر. اچھا ویسے بھی پالیٹکس میں دودھ کا دھلا ہوا تو کوئی نہیں ہوتا. پالیٹکس از اے ویری سلپری روڈ, ویری فلتھی گیم فرینکلی. تو اس میں مطلب ایشوز تو سب کے ہوتے ہیں, ایشوز تو ٹرمپ کے اپنے ہیں, ایشوز تو سب کے ہوتے ہیں. جی ٹرمپ کے تو خاص طور پر ابھی تک چل رہے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, مگر اس کی ہمت ہے کہ وہ ان تمام ایشوز کے ساتھ وہ بہادری سے فیس کرتا رہتا ہے. تو اینی ہاؤ, اب آپ کا بنیادی سوال کہ کیا ٹرمپ ان سب لوگوں کو انسٹال کرنے میں کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ایک میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, خود کچھ نہیں انہوں نے کہا, چپ رہے. اتنا پریشر بڑھا کہ وہ بندے نے خود ہی سٹیپ ڈاؤن ہونے کا اعلان کر دیا. اب ان کے اوپر اتنا پریشر پڑے گا تلسی گبارڈ اور پیٹ کے خلاف, اور بھی کچھ نام ہے وہاں, کہ وہ پھر کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیا ٹرمپ برداشت کر پائے گا اتنا پریشر؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو بھی بہرحال ٹیم بنتی ہے ان کی, وہ ٹیم کیا یہ سب کچھ, جیسے یہ یوکرین جو بڑے مسئلے ہیں اس وقت جنگوں کے, ہاں یوکرین روس کا مسئلہ, کیا اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ کیا یہ مڈل ایسٹ کے مسئلے کو ہینڈل کر پائیں گے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ٹیم پوری کی پوری جیسا وہ چاہتے ہیں انسٹال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ تو اب 20 جنوری کو ہی پتہ چلے گا. یہ اس ٹیم کی انسٹالمنٹ کے بعد کے سوالات ہیں جو کہ کلیئر ہو سکتے ہیں, جن کے جوابات. چلیے آخر میں ہم کینیڈا کی طرف لوٹتے ہیں. مونٹریال میں پرو حماس حملوں کے بعد کینیڈا کس طرف کو جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے بڑی افسوسناک صورتحال ہوئی لاسٹ ویکنڈ پہ. ہم نے دیکھا کہ پرو حماس لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ خوفناک غنڈہ گردی کی, دروازے توڑے دکانوں کے, اور آپ دیکھ لیجئے سکرین پہ جو حال ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کینیڈا ہے. جس کینیڈا میں ہم آئے تھے وہ کتنا پیسفل تھا آج سے 25-26 سال پہلے ریلیٹیولی. اب تو مطلب اتنی گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہو چکی ہے, اور اس میں آف کورس خاص طور پر یہ 10 سالوں سے ٹروڈو کا بہت ہاتھ ہے. ٹروڈو نے جس طرح ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, اب یہی اس کا حال ہونا تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی خوفناک سچویشن کے بعد ٹروڈو کے خلاف سوشل میڈیا پہ یا پارلیمنٹ کے اندر تو بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن جو ہماری پیسفل کینیڈین عوام ہے وہ بیچارے ابھی تک پریشان, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. اب ان کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کینیڈین پیسفل عوام کو کہ بھئی ہم ٹروڈو سے جان چھڑائیں, اگلا الیکشن ہو, اس سے ہماری جان چھوٹے, تو وہ الیکشن کے ذریعے ہی چینج لائیں گے. اب الیکشن کے ذریعے جو چینج
آتی نظر آ رہی ہے اپیرنٹلی، وہ تو یہ ہے کہ ٹروڈو شاید چلا جائے گا، اتنی ان پاپولیرٹی کے بعد اس کا قائم رہنا، اس کا سیٹ پہ بیٹھے رہنا پاسبل نہ ہو، کنزرویٹو کی سرکار بن جائے گی۔ مگر کنزرویٹو کیا اس ساری سچویشن کو جو میس ہو چکا ہے، کیا اس کو صاف کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ بڑا مشکل لگتا ہے، چونکہ پرائم منسٹر ہارپر جب کنزرویٹو کی طرف سے پرائم منسٹر رہے 9-10 سال، تو انہوں نے کافی کوششیں کی اور کافی حد تک وہ کامیاب رہے۔ مگر یہ والے جو کنزرویٹو لیڈر ہیں، یہ اتنے زیادہ ان میں اسٹیٹسمین شپ نظر نہیں آتی، لیکن لوگ پھر بھی ان کو ووٹ دیں گے چونکہ لوگ ٹروڈو سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بنیادی جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال کے بعد کینیڈا واپس آ سکے گا جو کبھی کینیڈا ہوا کرتا تھا، یا کس طرف کو جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایون ٹروڈو چلا بھی جائے، ٹروڈو کے جانے کے بعد بھی کینیڈا واپس آ سکے گا جس طرح کا خوبصورت کینیڈا ہوتا تھا۔ ہم سب کی کوشش تو ہوگی کہ کینیڈا کو واپس وہ سستے کی طرف لا سکیں، مگر اتنا میس کریٹ ہو چکا ہے کہ یہ اب میسی جو روڈ ہے یہ اپنی ڈائریکشن خود بنائے گی۔ تو ہم آنے والے وقت میں ان تمام سوالات اور جوابات پر تبصرے کرتے رہیں گے۔ آج کا بلا تکلف میرے اور طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.